بسم اللہ۔ شاہ فارس ایران یزدگرد کا قتل 31 ہجری۔ یزدگرد کا قتل کیسے ہوا، اس سلسلے میں روایات کے اندر اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یزدگرد اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کرمان سے مرو کی طرف بھاگا اور وہاں کے لوگوں سے مال طلب کیا۔ انہوں نے اسے مال نہ دیا بلکہ اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور ترکوں کو اس کے خلاف ورغلایا۔ انہوں نے آ کر اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور یزدگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر ایک چکی ساز کے گھر میں دریائے مرغاب کے ساحل پر پناہ لے لی۔ جب رات کو یہ سو گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور طبری کی ایک روایت میں ہے کہ یزدگرد کرمان سے عربوں کے وہاں پہنچنے سے قبل نکل پڑا اور طبسین اور قہمستان کا راستہ لیا اور 4000 افراد کے ساتھ مرو سے قریب پہنچا تاکہ اہل خراسان سے اپنی فوج جمع کرے اور پھر عربوں پر حملہ آور ہو اور ان سے جنگ کرے۔ وہاں اس سے 2 جرنیل ملے جو مرو میں موجود تھے اور آپس میں ان دونوں کے مابین عداوت اور حسد پایا جاتا تھا۔ ایک کا نام براز اور دوسرے کا نام سنجان تھا۔ ان دونوں نے یزدگرد کی اطاعت قبول کر لی اور وہ مرو میں اقامت پذیر ہو گیا، یعنی وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے براز کی طرف خصوصی توجہ دی، یعنی یزدگرد نے براز جو 2 جنرل میں سے ایک جنرل تھا اس کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس کو اپنے سے قریب کر لیا۔ یہ چیز دوسرے جنرل یعنی سنجان کو اچھی نہ لگی اور اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور ادھر براز بھی سنجان کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ جب اسے ایک بادشاہ کا ساتھ مل گیا تو وہ اس سے سازش کرنے لگا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور یزدگرد کو اس کے خلاف بھڑکانا بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ یزدگرد نے اس کے قتل کا بھی عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اس کو قتل کر دیں گے، اور اپنے ان عزائم کا تذکرہ اپنی ایک بیوی سے کر دیا جس کا براز سے پہلے سے غلط تعلق تھا۔ اس نے عورتوں کے ذریعے سے اس ارادے کی اطلاع براز کو بھیج دی اور اس طرح یہ راز فاش ہو گیا اور اس کی اطلاع سنجان کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اور اپنے ہم نوا یعنی اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ براز کے ساتھ جو لوگ اور یزدگرد کی جو فوج تھی اس کے ساتھیوں کی تعداد ان کے برابر ہو گئی، یعنی دونوں طرف برابر ہو گئے۔ پھر اس نے ان کو لے کر اس قصر، اس محل کا رخ کیا جہاں یزدگرد یعنی یہ بادشاہ ہے، شاہ فارس جو تھا، وہ جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، تو اس محل کی طرف یہ لوگ گئے۔ براز کو اس کی اطلاع ملی لیکن اس کی فوج کی کثرت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور یزدگرد انہیں دیکھ کر مرعوب اور خوفزدہ ہو گیا، یعنی جس کا ساتھی تھا وہ اس شاہ فارس کا ساتھ چھوڑ دیا اور خفیہ طور پر پیدل ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ تقریباً 2 فرسخ چلا ہوگا کہ اس کی نگاہ ایک چکی ساز کے گھر پر پڑی۔ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور تھکا ہارا بیٹھ گیا۔ جب چکی ساز نے اس کو اچھی شکل و صورت اور حیات میں دیکھا تو اس کے لیے فرش بچھا کر اس پر بٹھایا اور کھانا پیش کیا۔ اس نے اس کے پاس 1 دن اور 1 رات گزاری۔ چکی ساز نے عرض کیا، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائے۔ یزدگرد نے اپنا پٹکا جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا اس کو پیش کیا، لیکن چکی ساز نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور عرض کیا کہ ہمارے لیے تو صرف 4 درہم ہی کافی ہے۔ یزدگرد نے اس کو بتلایا کہ اس وقت اس کے پاس نقدی نہیں ہے۔ چکی ساز اس کی چاپلوسی میں لگ گیا اور جب اس کو نیند آ گئی تو کلہاڑی سے اس کے سر پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر الگ کر دیا اور اس کے جسم پر جو لباس اور پٹکا تھا اس کو لے لیا اور اس کی لاش کو اس دریا کے حوالے کر دیا جس کے پانی سے اس کی چکی چل رہی تھی، اور اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کے اندر جھاؤ درخت کی جڑ بھر دی جو اسی دریا کے کنارے اگا ہوا تھا، تاکہ لاش اسی جگہ جہاں ڈالا ہے بیٹھ جائے اور پھر کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے، اور خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے جس کے اندر اس کے قتل کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ترک اس کی تلاش میں نکلے اور جب دیکھا کہ وہ قتل کیا جا چکا ہے تو انہوں نے اس شخص کو اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور کسریٰ کا مال و متاع جو اس کے ساتھ
تھا لے لیا اور کسریٰ کی لاش کو ایک تابوت میں رکھ کر استخر لے گئے۔ طبری نے دو طویل یعنی لمبی روایتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک دوسرے سے نسبتاً زیادہ طویل ہے، زیادہ لمبی ہے، جس کے اندر یزگرد کی موت سے قبل ایسے مختلف اضطرابات اور انواع و اقسام کی مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کیا ہے جس سے وہ دوچار بھی ہوا تھا۔ بعض روایت کے مطابق یزگرد نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا، کیا کہا؟ باز آ جاؤ، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص بادشاہ کو قتل کرنے کی جرات کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں آگ کی سزا دیتا ہے، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لہذا تم مجھے مت قتل کرو بلکہ زمیندار کے حوالے کرو یا عرب کی طرف مجھے جانے دو، وہ مجھ جیسے بادشاہوں سے حیا کھاتے ہیں۔ یزگرد کی حکومت 20 سال رہی، اس میں سے 4 سال عیش و عشرت اور سکون کے گزرے، اور باقی ایام اسلام اور اہل اسلام کے خوف سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھاگنے میں گزرے۔ یہ دنیا میں اہل فارس کا آخری بادشاہ تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو عظمت و سلطنت کا مالک ہے، جو حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے اور ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والا ہے، جس پر موت نہیں ہوتی، موت طاری نہیں ہوتی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا ہر شے ہلاک و فنا ہونے والی ہے، حکومت و سلطنت کا وہی مالک ہے، سب کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی۔ تو یہ تذکرہ تھا شاہ فارس کے بادشاہ یزگرد کے قتل کا، اور جو بھی روایت اس سلسلے میں آئی تھی انہوں نے ذکر کی۔ آگے انشاءاللہ یزگرد کے قتل کے بعد پھر کیا حالات ہوئے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔